السلام علیکم ساتھیوں، میں اشتیاق احمد آپ کی خدمت میں مسکان سینئر سیکنڈری اسکول کی طرف سے آج 12ویں کلاس کا ایک اہم موضوع قواعد کا اردو قواعد کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو دیکھیے بچوں، پڑھتے ہیں آج ہم سب سے پہلے اردو قواعد۔ یہ آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اردو قواعد، اس میں 2 جملے ہیں، ایک اردو ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے قواعد کا۔ اردو آپ جانتے ہیں ایک زبان کا نام ہے، قاعدے کی جمع قواعد آتی ہے، یعنی گرامر اور ویاکرن کو ہم اردو میں اردو قواعد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم اردو قواعد کو 3 حصوں میں، 3 اہم حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو ہم بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا علم حروف، اس کے بعد میں 2 نمبر پر ہم اردو قواعد کو علم صرف کے اندر بانٹ سکتے ہیں، اور 3 نمبر میں ہم علم نحو میں بانٹ سکتے ہیں۔ علم حروف کیا ہوتا ہے؟ علم حروف کہتے ہیں اس علم کو جس علم کے اندر حروف کا علم کرایا جائے، حروف کو پڑھایا جائے، الف سے لے کر یا تک کی پہچان کرائی جائے، اس علم کو کہتے ہیں علم حروف۔ 2 نمبر پر اردو قواعد کی دوسری قسم علم صرف، جو کہ بہت اہم قسم ہے۔ علم صرف کے اندر وہ علم آتا ہے، یعنی جس علم کے اندر ہم حروف سے الفاظ بنانا سیکھتے ہیں۔ حروف کو جوڑ کر، 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو جب جوڑ کر ہم ایک بامعنی الفاظ بناتے ہیں، ایک میننگ فل ورڈ بناتے ہیں، تو وہ چیز ہماری علم صرف کے اندر آتی ہے۔ اردو قواعد کا تیسرا جو اہم حصہ ہے وہ ہے علم نحو کا۔ پہلے ہم نے حروف کا علم پڑھا، جب ہم حروف کا علم جان گئے تو اس کے بعد میں ہم نے حروف سے الفاظ بنا لیے، علم صرف میں آ کر الفاظ کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا، اور علم صرف کو جب ہم نے علم سیکھ لیا تو اس سے بڑھ کر ہم پھر علم نحو میں آئیں گے۔ علم نحو میں کیا ہوگا؟ علم نحو میں جو ہم نے الفاظ بنانے سیکھے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں صحیح طور سے استعمال کرنا آئے گا، اس کو کہتے ہیں علم نحو۔ یعنی اسم کہاں استعمال ہوگا، فعل کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ جملوں میں کس پرکار اور کس طریقے سے استعمال ہوگا، حرفوں کا کیا کام ہوتا ہے، جملے کی ساخت، جملے کی بناوٹ، وہ علم نحو کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو ایک دھیان رکھنی ہے، یاد رکھنا ہے، اردو قواعد کی 3 اہم حصے یا 3 اہم قسمیں ہوتی ہیں، علم حروف، علم صرف اور علم نحو۔ اس کے بعد میں ہم جو ہمارا سلیبس میں ہے، ہمارے 12ویں کی کلاس کے جو سلیبس میں ہے، اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سال 8 نمبر کے کوشچن ان 6 حصوں میں سے، 6 علم بیان کے 6 صنعتیں ہمارے سامنے، ان 6 میں سے ہر سال 8 نمبر کا 2 کوشچن آتے ہیں۔ تو علم بیان کیا ہے، علم بدیع کیا ہے؟ علم بیان یا علم بدیع بھی کہہ سکتے ہیں، علم بیان بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جس علم کے اندر، علم بیان یا علم بدیع میں ہم شاعری، اپنی اردو کا جو ادب ہے اس کو ہم مکھیت یا اس کو ہم موٹے طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گد بھاگ اور ایک ہوتا ہے پگ بھاگ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہمارا پوئم پارٹ اور ایک ہوتا ہے پروز پارٹ۔ ان دونوں حصوں میں، یعنی اردو ادب کے اندر، اردو نثر میں بھی اور اردو نظم میں بھی، اردو شاعری میں بھی، کلام کے اندر کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اس کلام کو، شاعری کو یا ہمارے نثر کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جن قواعد کو اور جن اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنی نثر اور نظم کو بہت خوبصورت سنوار کر پیش کرتے ہیں اور بہت اس میں نکھار اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم علم بیان یا علم بدیع کا سہارا لیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ علم بدیع، علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم نثر اور نظم میں خوبصورتی لاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم تشبیہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو 1 نمبر پہ تشبیہ، اس کا صحیح اچارن ہے تشبیہ۔ تشبیہ کیا کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ یہ وہ صنعت ہے جہاں ایک یا کئی چیزوں کو، جہاں ایک چیز بھی ہو سکتی ہے یا کئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو دوسری چیزوں سے
مثال دے کر مقابلہ کرایا جاتا ہے. یہ لفظ ہے جو مقابلہ، اس کو میں نے نشاندہی کر دی، اس لفظ کو آپ کو دھیان دینا ہے. یہاں مقابلہ کرایا جاتا ہے دو چیزوں کا، یا کئی چیزوں کا کئی چیزوں سے، یا ایک چیز کا دوسری چیز سے. اس تشبیہ کی جو صنعت ہے، اس صنعت میں مقابلہ کرایا جاتا ہے مثال دے کر. جیسے چاند سا چہرہ. اب دیکھیے چاند سا چہرہ، یہاں مکھیت جو بات ہو رہی ہے وہ چہرے کی ہو رہی ہے. چہرہ کیسا؟ چاند سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو چہرے کی تعریف کر رہے ہیں، چہرے کی کے بارے میں خوبی بتا رہے ہیں، چہرے خوبصورت ہونا بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک تو ہم سادہ بات کہیں کہ چہرہ بہت خوبصورت ہے، میں نے بہت خوبصورت چہرہ دیکھا، یہ تو بالکل ہماری سامانیتی اور ایک سادھارن سے جملہ ہو گیا، سادھارن سی بات ہو گئی. لیکن علم بیان یا علم بدیع کے ذریعے سے ہم اسی جملے میں وزن پیدا کر سکتے ہیں، حسن پیدا کر سکتے ہیں، اور اس تشبیہ کے ذریعے سے ہم اپنے جملے کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے چاند سا چہرہ دیکھا، دیکھو ایک جملہ ہو گیا، میں نے خوبصورت چہرہ دیکھا، یہ سادھارن بات ہے. لیکن میں اسی کو یوں کہوں کہ میں نے چاند سا چہرہ دیکھا، دیکھو کتنا خوبصورت جملہ ہو گیا، کتنا وزن پیدا ہو گیا اس جملے میں. تو اس طریقے سے یہاں پر ایک چیز سے دوسری چیز کو مثال دے کر، کمپیئر کر کے اور ان کا مقابلہ کرایا جاتا ہے، اور اصل چیز کی اس میں زیادہ خوبصورتی بتانا ہوتا ہے یا زیادہ اس میں زور دینا ہوتا ہے. جیسے اس میں چاند سا چہرہ، یہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت مثال ہے. یعنی یہاں پر ایک چیز ہے چہرہ اور ایک چیز ہے چاند. چہرے کا مقابلہ کرایا، یہاں پر مثال دی چہرے کی چاند سے، اور ہم یوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے جتنا کہ چاند. تو یہاں پر آپ کو یہ دو چیزیں دھیان رکھنی ہے، ایک چیز کا مقابلہ کرایا جائے گا دوسری چیز سے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی، اس کو آپ یاد رکھیں. تو دوبارہ دیکھ لیجئے، تشبیہ یہ وہ صنعت ہے جہاں ایک یا کئی چیزوں کو دوسری چیزوں سے مثال دے کر مقابلہ کیا جائے. جیسے چاند سا چہرہ، شیر کی طرح بہادر، شیر جیسا بہادر. ایک شعر ہے غالب صاحب کا، بہت مشہور شعر ہے، اس کو ہم بار بار پیش کرتے ہیں جب ہم تشبیہ کو پڑھاتے ہیں، تو اس شعر کا سہارا ہر کوئی لیتا ہے کہ ناز کے اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. دیکھیے یہاں پر بھی یہی ہوا ہے جو اوپر بتایا گیا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دے کر مقابلہ کرانا تشبیہ کہلاتا ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے. اب یہاں پر ایک لب ہے، شاعر ہے، شاعر کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کے چہرے کی، اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی بیان کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کے لب کے جو ناز ہے، جو نخرہ ہے اور جو نزاکت ہے، اس کا کیا کہنا، وہ تو ایسا ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی کی طرح نزاکت ہے میرے محبوب کے یا ہونٹوں میں. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ایک چیز لب ہے اور ایک چیز گلاب کی پنکھڑی ہے. لب کا مقابلہ گلاب کی پنکھڑی سے کرایا شاعر نے، یعنی یہاں پر مثال دی ہونٹوں کی گلاب کی پنکھڑی سے. تو اس کو کہتے ہیں ہم تشبیہ. آپ اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں. دیکھو اس میں ایک ہوتی ہے اس میں پرکرتی یعنی کہ قدرت، ایک اس میں ہوتی ہے قدرت. اس کو آپ سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں قدرت. اور ایک ہوتا ہے اس میں انسان یا مخلوق، خدا کی بنائی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں. تو یہاں پر ہمیشہ تشبیہ کے اندر انسان یا مخلوق کا مقابلہ کرایا جائے گا قدرت سے. قدرت سے، خدا کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، یا جس کو ہم قدرت کہیں، پرکرتی سے، پیڑ ہے، چاند ہے، سورج ہے، ان سے مقابلہ کرایا جائے گا دوسری چیزوں کا جو انسان سے متعلق ہیں یا چیزوں سے متعلق ہیں. جیسا اب یہاں پر دیکھو چہرہ انسان ہے، انسان کا ایک حصہ ہے جسم کا، اور اس کا ہم نے مقابلہ کرایا قدرت یعنی کہ چاند سے. اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے لب، یہ انسان کا ایک چہرے کا ایک حصہ ہے، اور اس کا ہم نے گلاب کی پنکھڑی جو
गुलाब है उसकी पंखड़ी से यहाँ पर जो कि कुदरत है यहाँ पे उसका मुकाबला कराया। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस तशबीह के 4 अज्जा होते हैं, जुज़ की जमा अज्जा आती है। जुज़ कहते हैं एक हिस्से को, एक पार्ट को। तो जुज़ की जमा अज्जा, अज्जा के माने बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे पार्ट्स। तो यहाँ पर अज्जा 4 हैं तशबीह के, यानी जो ये हमने सनत पढ़ी है तशबीह की, इसके 4 जुज़ होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं जो कि बहुत अहम हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। पहला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मुशब्बह। इसको आप ध्यान रखें, इसको सही पढ़ने की कोशिश करें। मुशब्बह, पहला हिस्से का नाम है मुशब्बह, दूसरा मुशब्बह बिही या मुशब्बह बिह, तीसरा जो इसका जुज़ है वो है हरफ तशबीह, हरफ तशबीह, और चौथा है वजह शुबा या वजह तशबीह, वजह शुबा या वजह तशबीह। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मुशब्बा है, मुशब्बा कहते हैं जिसको दूसरी चीज़ से मिसाल देकर तशबीह के तौर पर बयान की, जिसको तशबीह दी जाए, वो चीज़ जिसकी मिसाल देकर दूसरी चीज़ से मुकाबला कराया जाए, वो हमारी यहाँ पर मुशब्बा कहलाती है। जैसे पहली मिसाल ने हमने चेहरे को तशबीह दी चाँद से, चेहरे का मुकाबला कराया चाँद से, तो यहाँ पर चेहरा मुशब्बा हो जाएगा। और दूसरी मिसाल में लब का मुकाबला कराया हमने गुलाब की पंखुड़ी से, तो यहाँ पर लब मुशब्बा कहलाएगा। ये पहला हिस्सा है तशबीह का। मुशब्बा, मुशब्बा कहते हैं उसको जिसको दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए, वो मुशब्बा है, जैसे चेहरा और लब। दूसरा हिस्सा है हमारा मुशब्बा बिही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जाए। जैसे अब यहाँ पर हमने पहली मिसाल में चेहरे को किससे तशबीह दी, चाँद से, तो चाँद यहाँ पर हमारा मुशब्बा बिही हो गया। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में लब को हमने जो तशबीह दी है, किस चीज़ से तशबीह दी है, गुलाब की पंखड़ी से, तो यहाँ पर गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा हो गई। तो ये बात दो अहम हिस्से हैं तशबीह के अंदर, ये दोनों हिस्से होना ज़रूरी है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इन दोनों का मौजूद होना सनत तशबीह के अंदर लाजमी है, ज़रूरी है। ये बात आप याद रखें, मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जाए। तीसरा हिस्सा है हमारा हरफ तशबीह। हरफ तशबीह वो हरूफ जिनका इस्तेमाल तशबीह देने के काम में लिया जाता है या काम में आते हैं, जिन हरूफ के ज़रिए से तशबीह का काम किया जाता है उसको हम हरफ तशबीह कहते हैं। जैसे चाँद, सा, ये जो सा है, जैसा, चाँद की तरह, चाँद की मानिंद, तो ये मानिंद, जैसा, जैसी, सा, से, ये लफ्ज़ कहलाते हैं हमारे हरफ तशबीह। जैसे इसमें दूसरी मिसाल में नाज के उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी, ये गुलाब की सी है, की तरह है, गुलाब की पंखड़ी की सी है, यानी गुलाब की पंखड़ी की तरह है, तो ये की सी यहाँ पर हरफ तशबीह हो गया। ये 3 चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ें। चौथी चीज़ है वजह शुबा या वजह तशबीह, यानी ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को उठा के किसी भी चीज़ से तशबीह दे देंगे, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई रीज़न और कारण होना चाहिए कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्यों तशबीह दे रहे हैं, क्यों मिसाल दे रहे हैं, क्यों मुकाबला करा रहे हैं। उनके अंदर कोई बीच में एक कड़ी होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मिसाल देंगे। जैसे बहादुरी का होना है या खूबसूरती का होना है, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जैसे पहली मिसाल में जो हमने चेहरे को चाँद से तशबीह दी, तो जाहिर सी बात है ये जुमला आते ही हमारे सामने ये बात आ गई कि चाँद बहुत खूबसूरत होता है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए हमने चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए चाँद की खूबसूरती से हमने तुलना कर दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, खूबसूरती यानी इस मिसाल में जो आपको दिखाई नहीं देगी, जो ये छुपी हुई होगी, वो आप जुमला पढ़कर पता लगा लेंगे कि क्यों मुकाबला कराया गया, क्यों तशबीह दी गई, क्यों मिसाल दी गई। तो यहाँ पर चेहरे के बदसूरत होना यहाँ पे बताना मकसूद नहीं है कि चेहरा ख़राब है इसलिए हमने चाँद से, तो आप भी समझ रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है।
تو چہرے کی خوبصورتی کو بتانا یہاں پر مقصود ہے، اس لیے جو وجہ شبہ ہوتی ہے، جو تشبیہ دینے کی وجہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وجہ شبہ۔ جیسے پہلی مثال میں خوبصورتی کا ہونا وجہ شبہ ہے، دوسری مثال میں اب دیکھو یہاں پر لب کی مثال دی پنکھڑی کے گلاب سے۔ اب دیکھو لب اور گلاب کی پنکھڑی، گلاب کا پھول دیکھا ہوگا آپ نے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، بہت ملائم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جو لب میں اور گلاب کی پنکھڑی میں جو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کامن چیز، جس کی وجہ سے ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا ہے، وہ نزاکت ہے، نرمی ہے، خوبصورت ہونا ہے، ملائم پنا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ہو گئی ہماری وجہ شبہ۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صنعت تشبیہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تشبیہ یہ وہ صنعت ہے جہاں ایک یا کئی چیزوں کو دوسری چیزوں سے مثال دے کر مقابلہ کیا جائے، جیسے چاند سا چہرہ ایک مثال، دوسری مثال ناز کے اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ اس کے 4 حصے ہو گئے، 4 اجزاء، مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ شبہ۔ اب ہم دوسری صنعت دیکھتے ہیں۔ پہلی صنعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، دوسری صنعت ہے صنعت استعارہ۔ صنعت کس کو کہتے ہیں؟ صنعت ایک قسم ہے، یہ علم بدیع کی ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اس کو ہم یہاں پہ صنعت کہہ رہے ہیں۔ صنعت استعارہ، اس میں کیا ہوتا ہے، اس مجاز کو کہتے ہیں صنعت استعارہ جس کے استعمال کرتے وقت حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، یہ پریبھاشا آپ کو سمجھنی ہے بہت اچھے سے۔ دیکھیے اس مجاز کو، پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجاز کیا ہے۔ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے جو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اصلی معنی اور ایک مجازی معنی۔ اصلی معنی اور مجازی معنی یہ لغت نویسوں نے بنائے ہیں۔ اصلی معنی اس کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس کو اصلی معنی کہتے ہیں، اور مجازی معنی جو عام بول چال میں جو مراد لیا جاتا ہے اس کو مجازی معنی کہتے ہیں۔ جس کے استعمال کرتے وقت حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، یعنی جو ہم صنعت تشبیہ ہے اس میں ہم حقیقی لفظ کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، حقیقی کی جگہ جو اس کا مجازی معنی مراد ہوگا اس مجازی معنی کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے۔ مجازی لفظ ہے جو، اس لفظ کو ہم یہاں کر لے کے آئیں گے، اور ان دونوں میں حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں کس کا تعلق ہوگا، تشبیہ کا تعلق ہوگا۔ تشبیہ کیا، جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، دونوں میں جب ہم اس کا آپریشن کریں گے ایک طرح سے، تو پھر ہمیں ملے گا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے حضرت علی اللہ کے شیر تھے۔ یہ میں نے ایک جملہ لکھا، حضرت علی اللہ کے شیر تھے۔ اب دیکھو حضرت علی کے بارے میں مطلب اللہ کے شیر تھے، تو اللہ کا شیر تو وہ ہوتا ہے جو جنگل میں ایک جنگلی جانور ہے، جنگل کا راجہ ہوتا ہے شیر۔ اب یہاں پہ جو اصلی معنی ہیں شیر کے، یعنی جو حقیقی معنی ہیں شیر کے، وہ کیا ہے، ایک خونخوار جانور ہے۔ حقیقی معنی میں شیر کیا ہوتا ہے، ایک خونخوار جانور ہوتا ہے، جنگل کا راجہ ہوتا ہے، جنگل میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کا مجازی معنی یہاں پر کیا نکل رہا ہے، حضرت علی اللہ کے شیر تھے، مطلب شیر جیسے بہادر تھے، اللہ کے بہادر سپاہی تھے۔ یہاں پر شیر کا معنی جو شیر کی صفت ہے، جو خوبی ہے، بہادر ہونا، نڈر ہونا، یہاں پہ وہ مراد ہے۔ حضرت علی اللہ کے بہادر ایک بندے تھے۔ تو یہاں پر دیکھو ہم نے یہ لفظ شیر استعمال کیا۔ اب یہاں پر ہم نے شیر میں اور بہادر میں تشبیہ کا تعلق ہے، جیسے ہم نے اوپر یہ پڑھا۔ یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی بہادر ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ احمد تو شیر کی طرح ہے، یعنی وہ اس کی بہادری شیر کی طرح بہادری ہے۔ تو ان دونوں میں حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ سمجھا۔ اور یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا استعارہ میں، بلکہ جو مجاز ہے اس مجاز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مجاز کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں شیر سے معنی، یہاں پر حقیقی جانور مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو اس کے مجازی معنی بہادر، وہ یہاں پر مراد لیے جائیں گے۔ یہ مجاز ہے، بہادر شیر کا مجاز ہے، اور شیر کا حقیقی معنی خونخوار جانور ہے۔ صنعت استعارہ میں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، حقیقی لفظ کا مطلب نہیں نکالا جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے،
جو مجازی معنی ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اس کو دوسری طرح سے سمجھ لیجئے، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، روشنی کہتے ہیں اجالے کو۔ چھوٹا سا چاند نکلا کبھی گہن سے، آیا کبھی گہن میں۔ گہن یعنی گرہن، جیسے گرہن لگ جاتا ہے، سورج گرہن، چاند گرہن لگ جاتا ہے، ایک اندھیرا سا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ اس گرہن سے باہر نکلتا ہے تو پھر دوبارہ اجالا ہو جاتا ہے، اس کو گہن کہتے ہیں اردو میں۔ اب دیکھو چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی۔ ایک چھوٹا سا چاند ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے، کبھی وہ گہن سے نکلتا ہے، کبھی گہن میں چلا جاتا ہے۔ کیا سمجھے ہم اس میں؟ چاند تو بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب حقیقی معنی تو یہاں پہ چاند کی مراد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا استعارہ میں حقیقی لفظ، حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاتے، بلکہ جو اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو چھوٹا سا چاند یہاں پر جگنو کو کہا ہے شاعر نے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ چھوٹے سے چاند کے لیے جگنو استعارے کے طور پر پیش کیا ہے شاعر نے، اور جگنو کے لیے چھوٹا سا چاند لفظ استعمال کیا ہے۔ جگنو کسے کہتے ہیں؟ برسات کے موسم میں ایک چھوٹا سا مکھی سے تھوڑا بڑا ایک کیڑا ہوتا ہے جو برسات کے موسم میں نکلتا ہے، اور وہ کبھی جلتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے۔ تو اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس شعر میں۔ چھوٹا سا چاند کس کو کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا سا چاند جگنو کو کہہ رہے ہیں۔ جگنو کا لفظ نہیں ہے، لیکن جگنو کے لیے استعارے کے طور پر چھوٹا سا چاند لفظ کا استعمال کیا گیا۔ یہاں پر جگنو کے لیے استعارہ ہے چھوٹا سا چاند۔ جگنو اصل لفظ ہے، جگنو اصل لفظ ہے، وہ یہاں پر استعمال نہیں ہے۔ جگنو کے لیے استعارے کے طور پر چھوٹا سا چاند استعمال کیا ہے، بس یہی استعارہ ہے۔ یعنی تشبیہ اور اس میں بس باریک سا فرق ہے، یہ سمجھ لیجئے، صنعت تشبیہ میں اور صنعت استعارہ میں باریک سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تشبیہ میں حرف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کی، طرح، مانند، جیسا۔ جیسا میرا بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، میرا بچہ چاند جیسا ہے، میرا بچہ چاند کی طرح ہے۔ میں ایک جملہ یہ کہہ رہا ہوں، میرا بچہ چاند کی طرح ہے۔ تو یہاں پر دیکھو، یہاں پر میں نے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا، کیونکہ میں نے اپنے بچے کا مقابلہ چاند سے کرایا خوبصورتی میں۔ لیکن بائی دفعہ میں ایسے کہہ دوں، میں اپنے بچے کو اور پیار دینا چاہوں اور اس کی خوبصورتی کو اور بتانا چاہوں، تو میں یوں کہوں گا کہ میرا بچہ چاند ہے۔ میں اب یوں نہیں کہوں گا کہ میرا بچہ چاند کی طرح ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ میرا بچہ چاند ہے۔ تو اب یہاں پر میں نے اپنے بچے کے لیے جو اصل میں حقیقی معنی ہے، جو میرا بچہ حقیقت میں ہے، اس کے لیے میں نے استعارے کے طور پر چاند لفظ کا استعمال کر دیا۔ تو یہاں پر یہ میرے بچے کے لیے لفظ چاند استعارہ ہوگا۔ یہ ہو گئی، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ استعارے کے بھی کچھ ارکان ہیں، کچھ جز ہوتے ہیں، رکن کی جمع ارکان، کچھ حصے ہوتے ہیں استعارے کے بھی، جیسے تشبیہ کے حصے ہوتے ہیں، تشبیہ کے حصے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے استعارے کے بھی 4 حصے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مستعار منہ۔ مستعار منہ، مستعار، مستعار لہو، وجہ شبہ یا جامع۔ وجہ شبہ کو ہم جامع بھی کہتے ہیں، اس میں بھی یہی 4 حصے ہیں۔ یعنی مستعار منہ، جس سے استعارہ ادھار لیا گیا ہے، جس سے کوئی لفظ ہے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے لفظ شعر ہے، شعر کو ہم نے بہادر آدمی کے لیے، حضرت علی کے لیے استعمال کیا، تو ہم نے حضرت علی کے لیے جو ادھار لیا ہے، استعارہ کے معنی ہوتے ہیں ادھار لینا۔ جو ہم نے حضرت علی کے لیے جو لفظ، حضرت علی کی بہادری کو دیکھتے ہوئے جو لفظ ہم نے ادھار لیا ہے اور ادھار لے کے حضرت علی کی ذات پر اس کو استعمال کیا ہے، وہ کہلاتا ہے مستعار منہ۔ یعنی کہ وہ لفظ شعر ہے، ہم نے حضرت علی کو کہا حضرت علی اللہ کے شعر ہیں، تو یہاں پر لفظ شعر مستعار منہ ہے، کیونکہ یہ حضرت علی کے لیے استعارے کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ مستعار، مستعار جیسے یہاں پہ بہادر آدمی، بہادر، مستعار یعنی مجازی معنی۔ جو مجازی معنی ہوتے ہیں، مجازی معنی جو یہاں پر مراد لیے جاتے ہیں، یعنی کہ بہادر ہونا، وہ یہاں پر مستعار ہے۔ مستعار لہو، جس کے لیے
کوئی لفظ استعارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کے لیے ہم لفظ شیر کا استعمال کریں، جیسے احمد تو شیر ہے، تو یہاں پر احمد کیا ہو جائے گا؟ مستعار لہو، کیونکہ احمد کے لیے ہم نے مستعار منہ لفظ شیر کا استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس جملے میں حضرت علی اللہ کے شیر تھے، تو یہاں پر حضرت علی کے لیے ہم نے استعارہ لیا شیر لفظ کا، تو شیر تو ہو گیا مستعار منہ اور حضرت علی ہو گئے مستعار لہو۔ جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جائے اس کو مستعار لہو کہتے ہیں، اور جو لفظ استعارے میں پیش کیا جائے استعمال کیا جائے اس کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ وہی سیم کنڈیشن جو وجہ شبہ یہاں پہ ہے، یعنی جس چیز کی وجہ سے ہم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مقابلہ دے کے سمجھا رہے ہیں، وہی چیز استعارے میں ہے۔ یعنی جس وجہ سے ہم کسی آدمی کو بہادر کہہ رہے ہیں، کسی کو چاند کہہ رہے ہیں، کسی کو پھول کہہ رہے ہیں، اور کسی کو اور پراکرتک یا قدرتی چیزوں کا نام دے رہے ہیں ہم ان کی خوبصورتی کو، بہادری کو بڑھانے کے لیے، جو وہ وجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم وجہ شبہ یا جامع۔ جیسے بہادری، خوبصورتی، وہی بات یہاں پہ جو سیم وجہ شبہ اور یہ وجہ شبہ دونوں سیم۔ یہ دو ہو گئی آپ کی دو قسمیں، صنعت تشبیہ اور صنعت استعارہ۔ صنعت تشبیہ بہت اہم ہے، یہ جو صنعت تشبیہ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تیسری جو صنعت ہے ہمارے علم بدیع یا علم بیان میں، وہ ہماری تیسری صنعت تلمیح کی، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ کئی بار امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ اور دیکھو جو سوال بنتے ہیں امتحان میں وہ سیدھے سوال بنیں گے آپ سے کہ مندرجہ ذیل تین صنعتوں میں سے، مندرجہ ذیل صنعتوں میں سے کنہی دو کی تعریف کیجئے اور مثال دے کے سمجھائیے۔ بس یہ سیدھا سا کوشچن بنتا ہے، آپ کو تعریف یاد کرنی ہے، تعریف کو سمجھنا ہے، تعریف یعنی پریبھاشا، ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے، اور ایک ایک مثال، ایک شعر کی مثال دے دی، ایک شعر کی مثال دے دی، اس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ کے 8 نمبر آپ بہت ایزیلی گیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری تیسری تشبیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تلمیح کی۔ تلمیح کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے تلمیح، اشارہ کرنا، اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ کلام میں، نثر میں یا نظم میں کسی قرآنی آیت، حدیث، مسئلہ، کسی مذہبی شخص، کوئی مذہبی کوئی ایتہاسک شخص ہے یا کوئی مذہبی آدمی ہے، کوئی شخص ہے وہ، یا کسی اہم واقعہ یا قصے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے۔ یعنی شاعر ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے، کوئی کلام پیش کر رہا ہے، یا کوئی مصنف ہے وہ نثر میں کوئی اقتباس لکھ رہا ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے، اس میں وہ کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، سمجھانے کے لیے قرآنی آیت کا سہارا لیتا ہے، یا کسی حدیث کا ذکر کرتا ہے، یا کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا کسی کوئی بزرگ شخصیت ہے جیسے حضرت علی ہیں، یا کوئی بھی ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں جو اہم مذہبی شخص ہیں، دھارمک جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر کرے، یا کسی اہم واقعہ یا قصے کی طرف اشارہ کرے، تو جہاں پر بھی یہ چیزیں ہوں گی وہ اس کو ہم صنعت تلمیح کہیں گے۔ اگر ہم سے پوچھے کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے، تو ہم یہاں بتا سکتے ہیں شعر کو پڑھ کر کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، دیکھیے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ بھی غالب صاحب کا شعر ہے۔ غالب صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہو کہ مریم کا بیٹا، اب مریم آپ کو پتہ ہے اللہ کی بہت برگزیدہ بندی تھی، اور ایک ایسی نبیاں ہیں کہ جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو ایک ایسی عورت ہیں جن کا اللہ نے نام قرآن میں لیا ہے۔ تو بہت اہم مذہبی شخص یا عورت کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے مرزا غالب نے، اور اس عورت کے اصل میں یہاں پہ عورت کا ذکر کرنا مقصود نہیں، اصل میں یہاں ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن مریم، مریم کا بیٹا، اور مریم کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غالب نے اس شعر میں ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ غالب صاحب کی پوری زندگی تنگ دستی میں گزری، فقیری میں گزری، اور ان کو بہت زمانے سے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ شکایت تھی، اس لیے انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ کاش ایسا ہو کہ کوئی ابن مریم ہو جو میرے دکھ کی دوا کرے، مجھے ان آلام سے، ان مصیبتوں سے
نجات دلائے۔ تو حضرت عیسیٰ کا ہی نام کیوں لیا یہاں پہ؟ حضرت عیسیٰ کا نام اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ اور یہ کرامت دی تھی کہ جب وہ کسی کوڑھی پر یا کسی بیمار پر اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے تھے، کسی اندھے پر، تو وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب غالب صاحب جو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ابن مریم کی طرح کوئی شخص ہو جو میرے دکھوں کی دوا کرے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ صنعت تلمی ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے اور یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کو میں نے 3 صنعتیں بتائی آج، صنعت تشبیہ، صنعت استعارہ اور صنعت تلمی۔ ان تینوں کو بہت اچھے سے آپ کو بار بار دیکھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے، اور ان کے جو شعر ہیں مثال ان کو یاد کرنا ہے، تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ آپ کے 4 نمبر کہیں نہیں جا سکتے، 4 اور 4 8 نمبر آپ ان 2 6 3 تو ہو گئی، 3 اور ہیں، 6 صنعت میں سے آپ 8 نمبر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی کی 3 صنعتیں اس سے اگلی کلاس میں، اس وقت کے لیے آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔